عالمی امن کے لیے پاکستان کی تاریخی سفارتکاری ہے۔ امریکہ ایران جنگ پھر ٹل گئی۔ پاکستان کی درخواست پر امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی۔ بات چیت کا عمل مکمل ہونے تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ جنگ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے بھرپور کوششوں کا فیصلہ۔ جنگ بندی میں توسیع پر وزیر اعظم کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ایران امریکی ناکہ بندی ختم ہونے پر مذاکرات کے لیے تیار۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایرانی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے اشارے ملے ہیں۔ ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تنازعات کا حل چاہتے ہیں۔ اگر وہ جنگ چاہتا ہے تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکی ناکہ بندی بھی بمباری کے مترادف ہے۔ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں۔ مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ مہدی محمدی برس پڑے۔ کہا ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا کہ اگر لڑائی دوبارہ شروع ہوتی ہے تو دشمن پر تباہ کن ضربے لگائیں گے۔ دشمن کی باقی ماندہ اثاثوں کو بھرپور قوت سے نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی پاسداران نے انقلاب کی آبنائے ہرمز میں اہم کارروائی۔ 2 غیر ملکی بحری جہازوں کو تحویل میں لے کر ایرانی بندرگاہ منتقل کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان جہازوں کو سمندری احکامات کی سنگین خلاف ورزی کرنے پر پکڑا گیا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ان جہازوں کے پاس مطلوبہ اجازت نامے موجود نہیں تھے۔ انہوں نے نیویگیشن سسٹم میں مداخلت کر کے بحری سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور سفارتی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر زور۔ برطانوی ہائی کمشنر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ اقوام متحدہ کے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیریس کی ثالثی کی پاکستانی کوشش کی مکمل حمایت۔ فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل۔ کہا امید ہے پاکستان کی کوششیں ایک جامع اور پائیدار حل کے لیے حالات سازگار بنانے میں مدد دیں گی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور امریکی صدر قریبی دوست ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سید عاصم منیر کو انکار ممکن نہیں رہتا۔ سابق امریکی جنرل مارک مٹ کی الجزیرہ ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو۔ کہا امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان موجود ہے۔ امریکہ کے دفاعی بجٹ میں 42% اضافے کی تجویز۔ تاریخ کے سب سے بڑے 4181 کھرب 27 ارب روپے کے بجٹ کی تیاری۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں لگا دی۔ 14 افراد اور کمپنیاں پابندیوں کی فہرست میں شامل۔ محکمہ خزانہ کے مطابق نیٹ ورک میں شامل ایران، ترکی، متحدہ عرب امارات میں موجود عناصر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس انکوائری سے بھارت کا انکار یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور بھارت کے پاس اس کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ آج کے دن تک پہلگام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نہ ثبوت بھارت دے سکا ہے، نہ شواہد فراہم کر سکا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب ہے پہلگام کو لے کر۔ پہلگام فالس فلیگز آپریشن کا 1 سال مکمل، لیکن بھارت اپنے موقف کے حق میں ایک ثبوت تک پیش نہ کر سکا۔
نئے سندور آپریشن کی باتیں شکست کا اعتراف ہیں، مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ازلی دشمن بھارت کو پیغام، کہا بھارت تنہائی کا شکار اور پاکستان امن کی علامت بن کر ابھرا، اپنی عزت اور وقار پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پلوامہ حملہ بھارت کی فالس ٹریک آپریشن کی شرمناک تاریخ کا ایک حصہ تھا۔ سازش کے تحت مودی سرکار نے اپنے شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت نے پہلگام کے پرسکون وادی کو خون سے نہلا دیا۔ مودی سرکار نے صرف 10 منٹ میں پاکستان کو نامزد کیا۔ اس سے قبل بھارت 2016 میں اڑی اور 2019 میں پلوامہ کا ڈرامہ بھی رچا چکا۔ کانگریس رہنما نے مودی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ارجن کھڑگے نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی حقیقت بیان کر دی۔ 6 مئی 2025 کو پہلگام واقعے کو انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی قرار دیا تھا۔ کانگریس رہنما نے انکشاف کیا تھا کہ مودی کو پہلگام واقعے کا پہلے سے علم تھا، جس کے بعد نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ منسوخ کیا تھا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل واشنگٹن میں ہوگا۔ مذاکرات میں امریکی سفیر مائک پکاوی بھی شامل ہوں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ لبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کے درمیان براہ راست اور نیک نیتی پر مبنی بات چیت میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 1993 کے بعد پہلی مرتبہ براہ راست مذاکرات ہوئے تھے۔ پاکستان کی اسرائیلی قابضین کے مسجد الاقصی میں دعوے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ان قابل مذمت اقدامات کو بین الاقوامی قانون اور مقدس مقام کے تقدس و حرمت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ اس طرح کی اشتعال انگیزی اقدامات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سیز فائر میں توسیع کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ امریکی خام تیل $89 فی بیرل سے نیچے آ گیا۔ برطانوی خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان، کاروبار کے دوران 1576 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,71,579 کی سطح پر بند۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 1200 روپے کمی، نئی قیمت 4,98,262 روپے ہو گئی۔